بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو سورۃ الواقعہ کا ایک خاص عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بہت محنت کی، بہت کوشش کر لی، دن رات ایک کر کے محنت کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تنگ دستی ختم نہیں ہوئی، آپ کے رزق کی تنگی ختم نہیں ہوئی، یعنی آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، آپ کی مالی پریشانی ختم نہیں ہوئی، یعنی آپ کے مال میں اضافہ نہیں ہوا، تو اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، آپ کی مالی پریشانیاں ختم کر دے گا. لیکن یہ عمل کریں گے آپ 3 شرائط کے ساتھ. جب آپ 3 شرائط کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں، زیادہ دن نہیں بلکہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے. یہ آزمایا ہوا عمل ہے. جس کو بھی یہ عمل دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی تنگ دستی کو، مال کی پریشانی کو اور رزق کی پریشانی کو دور فرما دیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ محنت نہ کریں. وظائف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر پر بیٹھ جائیے، صرف وظائف پڑھتے رہیں اور آپ امیر بن جائیں گے. وظائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں، دن رات محنت کریں. اس محنت میں جو رکاوٹیں، جو مشکلات آ جاتے ہیں، ان میں جو بے برکتی ہوتی ہے اور آپ کو وہ حاصل نہیں ہوتا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وظائف کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتا ہے اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. سورۃ الواقعہ کی فضیلت اور فوائد کے بارے میں صرف 2 حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. ایک اور روایت میں ہے، جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو اس کی بیٹیاں تھی، کمانے والا کوئی نہیں تھا. امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا. جب وہ حوالہ کرنے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میری بیٹیوں کو بیت المال سے وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی ہر بیٹے کو سورۃ الواقعہ یاد کرا لیا ہے. تو جن لوگوں کے پاس سورۃ الواقعہ ہیں اور وہ پھر بھی غریب ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتا کہ ایسے لوگ کیوں غریب ہوتے ہیں جن کے پاس سورۃ الواقعہ جیسی دولت موجود ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے پر سورۃ الواقعہ پڑھیں گے اور کس طرح آپ اس کا یہ خاص عمل کریں گے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ 10 دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ان 3 شرائط کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے. تو چلیے پہلے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں. اس کو آپ سکپ کیے بنا غور سے سنیے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور پھر پڑھ سکیں. غور سے سنیے اور طریقہ سیکھیے. پھر وظیفہ بتانے کے بعد آپ کو وہ 3 شرائط بتاتے ہیں جو بالکل آسان ہیں، جو ان شرائط کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تب اس کا فائدہ ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو بنائیں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ وضو کے ساتھ پڑھیں گے. دوسرے نمبر پر کہ سورت پڑھنے سے پہلے اور آخر میں آپ درود شریف ضرور پڑھیں گے.
تو 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی۔ پہلے 21 دن آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یعنی صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے۔ پہلے 21 دنوں میں صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ ہر مرتبہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود اور بعد میں درود، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام۔ پھر اس سے جو اگلے 21 دن ہیں ان میں آپ روزانہ ایک بار سورۃ الواقعہ پڑھیں گے، شروع میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف۔ یاد رکھیے کہ اگر اس میں سے کسی بھی وقت آپ سے یہ عمل چھوٹ جائے، یعنی پڑھنا آپ بھول جائیں یا آپ کو وقت نہ ملے، تو پھر مغرب اور عشاء کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور اور روزانہ بلا ناغہ پڑھیں۔ لیکن مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ان 5 خاص آیت کے ساتھ، ایک آیت نمبر 26، آیت نمبر 59، آیت نمبر 64 اور 69 اور 72، یہ 5 آیت ہیں۔ اصل میں آپ عمل ان کا کریں گے ان 5 آیت کے ساتھ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ شروع کریں گے تو وضو بنائیں گے اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھیں، پھر آپ سورۃ الواقعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ آیت نمبر 26 یعنی 26 نمبر اس آیت کریمہ پر جب آپ پہنچیں گے، اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، تو اس آیت کریمہ کو آپ 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ 3 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر آگے شروع کر دیں۔ جب آپ آیت نمبر 59 پر پہنچیں گے یعنی 59 نمبر آیت پر، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قاری سے یعنی پڑھنے والے سے سوال کرتا ہے کہ آیا تم لوگ پیدا کرنے والے ہوں یا اللہ پیدا کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے اسی جگہ یہ شہادت والی انگلی اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے، بل انت ربی، بل انت ربی، کہ اے میرے اللہ، تخلیق کرنے والے ہم نہیں بلکہ آپ ہی ہیں، آپ ہی تخلیق کرنے والے ہیں۔ پھر آگے شروع کر دیں۔ جب آپ آیت نمبر 64 پر پہنچیں گے یعنی 64 نمبر آیت پر، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس آیت کریمہ میں پڑھنے والے سے پھر سوال ہوتا ہے کہ آیا کھیتیوں کو ہم اگاتے ہیں یا آپ اگانے والے ہیں؟ تو یہی پر آپ نے وہی جملہ دہرانا ہے، بل انت ربی، بل انت ربی، کہ اے میرے رب، ہم نہیں اگا سکتے، کھیتی کو اگانے والے آپ ہی ہیں، اور کلمہ شہادت اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے اور یہی کہنا ہے۔ پھر آپ آگے شروع کریں گے۔ جب آپ آیت نمبر 69 پر پہنچیں گے، 69 پر یعنی 69 نمبر آیت پر جب آپ پہنچیں گے، اس آیت پر اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس آیت کریمہ میں پڑھنے والے یعنی قاری سے پھر سوال ہوتا ہے کہ آیا بادلوں سے بارش برسانے والے آپ ہیں یا ہم برسانے والے ہیں؟ تو یہی پر آپ نے شہادت والی انگلی پھر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور یہ کہنا ہے، بل انت ربی، کہ اے میرے رب، تو ہی ہے برسانے والے، بادلوں سے بارش برسانے والے تو ہی ہے، ہم نہیں برسا سکتے، آپ ہی برسانے والے ہیں۔ پھر آگے شروع کرنا ہے۔ جب آپ 72 نمبر آیت پر پہنچیں گے یعنی 72 نمبر آیت پر، اس آیت پر اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ،
یہاں پر سوال پھر ہوتا ہے قاری سے یعنی پڑھنے والے سے کہ آیا درختوں کو اگانے والے ہم ہیں یا آپ؟ تو یہی پر آپ نے شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور وہی لفظ دہرانا ہے، بل انت ربی، اے میرے رب، ہم اس کو نہیں اگا سکتے بلکہ یہ تو آپ ہی اگانے والے ہیں۔ اور پھر سورت کو آخر تک پڑھیں اور روزانہ اس طریقے پر ایک مرتبہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھا کرے، اول اور آخر درود شریف۔ اب آتے ہیں ان کی شرائط پر کہ ان کی شرائط کیا ہے۔ تو شرط نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو صرف ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ نہیں، ہر روز آپ قرآن پاک کا ایک ختم کریں، پھر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کے بغیر کوئی ذکر، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز ہی دین کا وہ ستون ہے کہ اگر آپ نے اس کو قائم رکھا تو پورے دین کو قائم رکھا، آپ نے اس کو ڈھا دیا تو پورے دین کو ڈھا دیا۔ تو نماز پڑھیں گے۔ شرط نمبر 2 ہے کہ اس میں آپ ناغہ نہیں کریں گے، بلا ناغہ ہر روز یہ عمل کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3 کہ آپ کوشش کریں بڑے گناہوں سے بچیے، بڑے گناہ نہ کریں، گناہ کبیرہ جیسا کہ زنا، اسی طرح غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ وغیرہ بہت سارے گناہ ہیں، بڑے گناہوں سے آپ بچیں۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان 3 شرائط کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، یقین کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اپنی مدد سے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کے حالت بدل دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔